بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں کنوینئر تحریک دعوت توحید پاکستان محترم جناب میاں محمد جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ معزز سامعین کرام اور علماء واجب الاحترام، جناب میاں محمود عباس صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، میرے نہایت ہی عزیز اور درینہ دوست قاری محمد صدیق صاحب شاکر ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور، اور قابل صد احترام مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی قصور اور اس کے اکابرین، آج سے صدیوں سال پہلے کا واقعہ کہ صبح کا وقت ہے اور کائنات کا محبوب ترین انسان شرم و حیا کا مجسمہ، حسن و جمال کا پیکر، خرامہ خرامہ ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ جلوہ فروز ہوئے، لوگوں کو بلایا اور ایک ایک کر کے انہیں آواز دی۔ لوگ جمع ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ اور پھر تشریح کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ او لوگو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اس کے تقاضے پورے کرو، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ دعوت جب آپ نے پیش فرمائی
اس کا رد عمل بھی آپ نے سنا اور پڑھا۔ سب سے پہلے جو آپ کے قریب تر انسان تھا، اس نے مخالفت کی اور گستاخی کی انتہا کر دی۔ ابھی وہ گستاخی کے الفاظ ادا نہیں کر پایا تھا، خالق کائنات کو غیرت آئی اور ہمارا رب جلال میں آیا، فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ پھر اللہ فرماتا ہی چلا گیا، اپنے غضب کا اظہار ہی کرتا چلا گیا کہ وہ کون ہے جو میرے محبوب پیغمبر کی گستاخی کرنے والا، وہ دنیا میں کبھی معزز ہو کے نہیں رہ سکتا، اس وقت بھی اس کے اوپر لعنت و پھٹکار اور قیامت تک اس پہ لعنت اور پھٹکار ہوتی رہے گی۔ بھائیو، یہ میرے اور آپ کے آقا گرامی کا معجزہ کہ جب بھی کسی نے گستاخی کی، علماء تو اپنی جگہ پہ، مذہبی رہنماؤں کی غیرت اپنے مقام پہ، جن کو ہم کمزور مسلمان جانتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی یہ غیرت عطا فرمائی، وہ بھی تڑپ گئے، اچھل پڑے اور اپنی جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کر انہوں نے حرمت رسول کا تحفظ کیا اور مقام مصطفیٰ کی پاسبانی کی۔ آج بھی اگر ملک پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر یہ گنونی سازش ہو رہی ہے، قاری صاحب آگے تشریف لیا، اگر آج تہذیب نے اپنے درندوں کو پھر اٹھایا ہے، اگر آج ابو لہب کی اولاد پھر ہرزہ سرائی کر رہی ہے، تو میں محض نعرے کے طور پر نہیں کہتا، حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، جہاں میں دو آدمیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک ہمارا غیور وزیر داخلہ چودھری نثار، جس نے ہر وقت علماء کا ساتھ دیا، مذہبی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مدارس کے تحفظ کا اعلان کیا۔ چاہیے تو یہ تھا شہباز بولتا، نماز للکارتا، مگر انہیں کبھی بھی یہ توفیق نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ کا یہ المیہ ہے، جتنا نقصان علماء کے وقار کو اور دین کے احترام کو مسلم لیگ کے دور میں ہوتا ہے اور ہوا ہے، اتنا پیپلز پارٹی کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے، بد سے بدنام برا، فرق اتنا ہے۔ لہذا اہل توحید کو جہاں سیاسی حمایت کرنا ہے، وہاں اپنے مسلک کی پاسبانی کرتے ہوئے، نبی کی حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے، اس بات کو بھی سینٹ میں بھی اٹھانا چاہیے، قومی اسمبلی میں بھی اٹھانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اہل حدیث کا فرض ہے۔ کیوں؟
ہمارا دعویٰ بھی اور عمل بھی کہ جتنی محبت ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتے ہیں اتنی محبت اور کسی کو نصیب نہیں. باقی تو نعرے اور دعوے ہیں. ہمیں تو اس قدر محبت اور احترام کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نبی کی شریعت سے بڑھ کر ایک قدم بھی اٹھانا جائز نہیں. ہم تو لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں یہاں پیغمبر فرمائے رک جاؤ وہاں قدم رک جانے چاہیے. جہاں فرمائے چلو آگے بڑھو وہاں ہمیں ہراول دستے کے طور پر آگے بڑھنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب توحید کا پرچم بلند فرمایا پہلے دن ہی پہلے لمحات میں یہ رد عمل سامنے آ گیا. مگر آپ ایک بہادر انسان کی طرح صرف بہادر نہیں ایک تدبر اور مدبر انسان کی طرح تنے تنہا قائم ہے. تنے تنہا لوگوں کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی ہیں. لوگوں کی زبانیں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں مگر وہ کائنات کا عظیم ترین انسان سب سے بڑا بہادر سب سے زیادہ حوصلہ رکھنے والا وہ اس طرح کھڑے ہیں کہ پہاڑ میں بھی اتنی استقامت نہیں جس استقامت اور عزم و استقلال کے ساتھ سرور کائنات جلوہ فروز ہیں. اس کے بعد پھر آگے قدم اٹھاتے ہیں. پھر اس دعوت کو لے کر طائف کی وادیوں میں پہنچے. جو رد عمل ہوا اہل حدیثوں تمہیں تو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جس طرح آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان جلد بازوں پہ مجھے افسوس ہے کہ جو عادت کے مطابق اپنی بری روایت کے مطابق آدھا گھنٹہ ٹھہرے اور تماشبینوں کی طرح تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے گئے. کب وقت آئے گا کہ اہل حدیث بھی مہذب ہو جائیں؟ کب وقت آئے گا اہل حدیث حالات کی نزاکت دیکھ کر استقلال کا مظاہرہ کریں؟ واقعہ تو اللہ کے نبی کے بیان کرتے ہو. وہ کتنے دانا لوگ تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے واہ ویلا کیا زبان درازی کی ان کے نمائندے نے سیدنا ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو بکر کن کے اوپر اترا رہے ہو؟ جب ہاتھوں میں ہاتھ پڑیں گے جب آمنا سامنا ہوگا یہ سارے رفو چکر ہو جائیں گے. صحابہ کو معلوم ہوا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہوا وضو فرمانے لگے. پھر واقعہ آپ نے سنا. یہاں مستند علماء بیٹھے ہیں حضرت حسینوی صاحب بھی. یہ واقعہ صرف 2 مرتبہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی پیروں فقیروں والا ماحول نہیں پیدا کیا. صرف 2 مرتبہ. وہ اتنے دانا صحابہ انہوں نے حالات کی نزاکت دیکھی. لہذا میں صد افسوس ان لوگوں پہ کرتا ہوں جو تماشبینوں کی طرح آئے اور چند منٹ ٹھہر کے چلے گئے. میں کبھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا. مجھے اللہ نے یہ خوبی عنایت فرمائی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ہو میں اس کے سامنے اس کی بات کرتا ہوں. لہذا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہے اور یہ میری بات سن لیں. میرے ساتھ وعدہ کرو جاؤ جس شہر میں چاہو پروگرام رکھو
اجازت ملے یا نہ ملے، انشاءاللہ ہر چوراہے میں کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کے لیے میں کریا کریا، بستی بستی، بدار بدار اور چوک چوک آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، بلکہ آپ کے آگے کھڑا ہوں گا۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، جس طرح عظمت توحید اور حرمت رسول پر، عظمت توحید اور حرمت رسول پر، عظمت توحید اور حرمت رسول پر، نعرہ تکبیر۔ میرے ان دو عزیزوں نے، ایک میرے محترم ہیں عمر میں تھوڑے سے بڑے مولانا حکیم ثناء اللہ صاحب، اور دوسرا میرے اس عزیز نے کریا کریا، بستی بستی اور علماء سے مسلسل رابطہ رکھا۔ علماء، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، منبر پہ احمد بن حنبل کے واقعات بیان کرتے ہو، ابن تیمیہ کی اپنے آپ کو اولاد گردانتے ہو، مگر وعدہ کر کے اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ مجھے اوکارے کا تجربہ، مجھے لاہور کا تجربہ، مجھے دوسرے شہروں کا تجربہ، مگر یہاں قصور کے علماء جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ان علماء کو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ، ان کو یہ میرا پیغام دے دو کہ یہ دنیا میں تو میں آپ کو نہیں پوچھ سکتا، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، مگر ایک وقت تو آنے والا ہے کہ جب یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں ایسے علماء کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک فقیر نے تمہیں بار بار صدا دی تھی، اور جس کا جماعتی ماضی تم جانتے ہو، اور جس کے اجتماعی کردار سے واقف ہو، شخصی کردار اور تنہائیاں اور خلوتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس سے زیادہ ڈرنے والا، کون کردار کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے، جماعتی زندگی کے حوالے سے جاؤ، میں چیلنج دیتا ہوں پورے ملک میں، کوئی اللہ کا بندہ جماعتی نقطۂ نظر سے میرے اوپر ہاتھ قلم یہ انگلی اٹھائیں کہ میاں صاحب آپ نے فلاں شعبے میں کوتاہی برتی تھی، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آج بھی کہ جب لوگ میرے ماضی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، اللہ یہ استفسار فرمائے گا، مجھ پہ یہ کرم فرمائے گا، مجھ پہ یہ رحمت فرمائے گا، مجھے اس قبولیت سے ہم کنار فرمائے گا، اور پوچھے گا کہ اے علماء، اشتہار پہ نام لکھوانے تک تو تم ہاں کرتے تھے، مگر جب وقت آتا تھا تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ تم ٹیلی فون کر کے حکیم ثناء اللہ کو، حافظ ظہیر کو یا اور دائی کو کم از کم معذرت ہی کر لو، اتنی تو اخلاقی قدریں بلند کر لو۔ میں کبھی ان نعروں پہ راضی نہیں ہوتا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، میں نے تو وہ منظر دیکھا، حضرت علامہ شہید کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب ان کی شہادت واقع ہوئی صورتحال یہ تھی کہ ہم نے 4 بندے پیش کرنے ہوتے تھے ہر روز گرفتاری کے لیے، صرف 7 یا 8 دن کے بعد وقت آیا کہ ہم مدرسوں سے طالب علم مل جاتے تھے، مدرسوں، یہ کاروائی، اس لیے کو اور خوش ہو خطیب، کو عوامی مقرر ان نعروں پہ خوش ہو تو اس کی مرضی، ہم نے تو یہ حقائق دیکھے ہیں، اس لیے کبھی میں اپنا شخصی نعرہ نہیں لگوانے دیتا۔ آج بچوں نے ایک خاص حالات کے تحت یہ چند نعرے لگائے ہیں میری ذات کے حوالے سے، نہ میں ان باتوں پہ خوش ہوتا ہوں،
قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ ہم نے تو اس شخص کو دیکھا ہے جس نے کہا کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہوا ہمارا پہاڑ بھی روئے گا، مگر جب وہ پھانسی پہ چڑھ رہا تھا کوئی جیالہ نہیں اٹھا تھا، کوئی جیالہ نہیں۔ اس لیے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا بڑا ذہین انسان تھا، بڑا قابل انسان، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قوموں کی ستائش اور قوموں کی مذمت پہ نہیں جانا چاہیے، یہ مخالفت کرنے پہ آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے معصوم پیغمبر جن کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی ادھر تھپڑ مارے اسے کچھ نہیں کہنا، چہرے کا دوسرا رخ اس طرف کر دینا، ان کو اپنے طور پر انہیں تختہ دار پہ چڑھا دیا، اور جب ناجائز تعریف کرنے لگے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے قیادت وہ ہوتی ہے جو نعروں کے بجائے نہیں زمینی حقائق کے اوپر نظر رکھے۔ بہرحال آج مجھے حوصلہ ملا ہے کہ جس حالات کے جبر میں آپ قائم رہے، میں پھر ایک دفعہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے رب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے مالک ایک ایک وہابی کو حقیقتاً عظمت توحید اور حرمت رسول پر کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ نبی علیہ السلام یہ دعوت لے کر کبھی طائف جاتے ہیں، کبھی مکہ کے چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت بھی آیا اس غیور انسان کے اوپر، اتنا غیور انسان کہ کائنات میں آج تک کوئی اتنا غیرت والا انسان ماں نے جنم نہیں دیا، مگر حالت کیا ہے؟ حالت یہ، جاتے قبیلوں کے پاس، ان کے سربراہوں کے پاس، کہتے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کیوں مفتی صاحب؟ کہتے مجھے ساتھ لے جاؤ، میرا ساتھ دو اس توحید کے اوپر، اور پھر انہیں گارنٹیاں دیتے، مگر کوئی ساتھ دینے والا ابتدا میں نہ تھا۔ کبھی کبھار تو آپ تھک کر اس حالت میں پہنچ جاتے۔ دو روایتیں ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ جب آپ جسیم قدرے جسیم ہو گئے، قدرے، اس وقت نفل آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں وہ امام مسلم نے صلاۃ المسافر میں ذکر کی ہے۔ ایک آدمی نے ہماری والدہ ماجدہ سے پوچھا، اماں یہ بتلاؤ کبھی اللہ کے پیغمبر بیٹھ کر بھی نفل پڑھا کرتے تھے؟ ہماری ماں نے ٹھنڈی سانس کھینچی، فرمایا بیٹا ہاں۔ صحابی پوچھتا ہے کس وقت؟ فرمایا حتمہ الناس، حتمہ الناس، اے اللہ کے پیغمبر نے حقیقی طور پر اتنی محنت کی، اتنی جد و جہد فرمائی، اس قدر آپ نے جہاد کیا شرک کے خلاف کہ حتمہ الناس، بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی ایک بندہ بھی تائید کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اور تھک ہار کر چور چور ہو کر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن وجود کے اندر غم کے اتنے گہرے اثرات کہ آپ بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے، حتمہ لوگوں نے آپ کو چور چور کر دیا۔ یہ ہے جو جماعت اس طرح محنت کرتی ہے، جو قائد اس طرح قافلے لے کے چلتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی احترام بخشتا ہے، آخرت میں بھی مقام عنایت فرماتا، اور اس جماعت کا ورکر کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ جماعتیں اٹھتی ہیں قیادت کے نام پر۔ آج میں نے بار بار روکا تو ہے ان کو نعروں کو، لیکن فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آج وقت مناسب تھا ایسے نعرے لگانے۔ کیوں؟ غزوہ حنین کے موقع پر جب سارے بھاگ گئے چند لوگوں کے علاوہ، چند صحابہ کے علاوہ، اس وقت اللہ کے نبی نے مناسب سمجھا، کیا فرمایا تھا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او بھاگنے والوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں،
جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس لیے میں کھڑا ہوں، آؤ کہاں بھاگے جا رہے. ورنہ شخصی نعرے نہیں لگانے چاہیے. میں تو اس کو عقیدہ ہے توحید کے احترام کے منافی سمجھتا ہوں. بہر کیف آج میرے جوانوں نے بھی پوری دانائی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا. آج انہوں نے انتظامیہ کے سامنے پوری جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ ان جوانوں کو ان کے نیک مقاصد میں انہیں کامیاب اور کامران فرمائے. یہ وہ قافلہ تھا جو کبھی صفا پہاڑی کے اوپر اور پھر طائف میں، پھر مکے کے چوراہوں میں، پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ 313 کو لے کر بدر کے میدان میں جاتے ہیں اور سجدے میں پڑھ کر یہ کہتے تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. میں بھی کل سے یہ دعا کر رہا تھا، مسلسل یہ وظیفہ کرتا رہا، اور کل مجھے معلوم ہوا کہ جناب ڈی سی صاحبہ نے ابھی منظوری نہیں دی. میں نے عصر کی اذان ہو گئی تھی ہماری مسجد میں نے فوراً نماز پڑھی جماعت سے پہلے، یہاں پہنچا اور عشاء کے بعد واپس گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈم صاحبہ ڈی سی صاحبہ نے بڑے ہی خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے خود اپنے عملے کو، حالانکہ اس وقت دفتری وقت گزر گیا تھا، خود انہوں نے آرڈر دیا کہ آرڈر ٹائپ کرو، میں اس پہ دستخط کرتی ہوں. یہ تحریک دعوت توحید والوں کا جلسہ ہونا چاہیے. مگر ان کا ایک ٹور جو ہے مقرر تھا چھانگا مانگا، وہ وہاں تشریف لے گئیں. وہاں سے وہ رات 9 بجے آئیں. سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اجازت نامے پہ دستخط کیے. مجھے افسوس ہے اس بلدیہ کے چیئرمین کے بارے، اسے شاید معلوم نہیں تھا، یا معلوم ہے تو آنکھیں بند کر لی. ان کا بڑا بھائی میرے پاس، میرے پیچھے مسلسل جمعہ پڑھتا رہا ہے، فوت ہو گئے. وہ میرے ذاتی دوست تھے، مگر بلدیہ کے چیئرمین نے اس معمولی سی کرسی کے لیے بڑی لاپرواہی نہیں کی. ہمیں افسوس ہے، اس نے ہمیں بڑا دکھ پہنچایا. اللہ مدد فرمانے والا ہے. اللہ نے پولیس کے ذمہ دار ڈپٹی صاحب کو یہ توفیق دی کہ وہ یہاں تشریف لائے. میرا خیال انہیں 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں تشریف فرما ہوتے. انہوں نے ہمیں بار بار تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے تالا خود توڑنا پڑا تو میں توڑوں گا، پروگرام آپ کا ضرور ہو. اس سے پہلے انہوں نے وہاں میں فرمانے لگے کہ ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. لیکن میں نے سوچا کہ ہمارے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی، یہ صرف نعرے بازی اور پسند کی تقریر، اس پہ ستائش، اس پہ سبحان اللہ، اس کے علاوہ ان کی تربیت ہوئی نہیں. میں نے کہا یہ بھاگ جائیں گے. ساتھیوں کو کہا کہ یہی شروع کر. وہاں ہم نے پھر پروگرام آپ نے سب نے دیکھا، کوئی نہیں گھبرایا ہم میں سے. اور دوسری طرف ڈپٹی صاحب نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی. تو یہ رکاوٹیں تو آتی ہی رہتی ہیں، بڑی معمولی رکاوٹیں، بڑی معمولی رکاوٹ. میں کہتا ہوں تو یہ تو ہر جگہ آنی چاہیے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے. یہ تو ہر جگہ آنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک وہ ہیں جو منبر پہ تقریر کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے نیچے والی زمین اوپر آ جائے گی، اور بار بار کہتے ہیں ابن تیمیہ کی اولاد، ہم احمد بن حنبل کے وارث، ہم امام مالک کے جانشین. مگر توحید کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں. مجھ سے وہ باتیں نہ پوچھو، میرے دل کی کیفیت نہ جانو. میرے دل کی کیفیت تو عجب ہو گئی ہے کہ بات کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے، بات کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے، ضبط کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے، بات کرتا ہوں تو زخم لہو دیتے ہیں. بڑے بہادروں کو جانتا ہوں، بڑے بہادروں. یقین جانو
اب تو کئی ایسے ہیں جو نام لکھوانے کے لیے تیار نہیں. یہ اللہ کا بندہ بیمار بھی ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. ابھی پرسوں سعودی عرب سے آئے اور آپ دیکھتے ہیں کمزور ہیں، مگر ہمارے ہر پروگرام پہ اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قافلہ لے کر اب عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں. وہاں جو آپ نے مختلف موقع پہ خطابات فرمائے وہ آپ اکثر بیان کرتے ہیں. ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا بہذا الموقف ابدا. او سننے والو، او چاہنے والو، او توحید والو، او میری سنت کے جیالو، سنو، عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ان قریب وقت آنے والا ہے جب ہم دوبارہ اس طرح اکٹھے نہیں ہوں گے. حساس لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سرور کائنات کے چہرے پر انوار کو دیکھ رہے ہیں. وہ چہرہ گرامی جس کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب بقول سید ابو بکر غزنوی کے اللہ اس کی قبر منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حسینوی صاحب وہ فرماتے تھے کہ میرے محبوب میں ٹکٹکی لگا کے آپ کو دیکھا کرتا ہوں. صاحب دل انسان تھا نا، اور پتھر چاند کے آیا تھا، ساری تعلیم پڑھ کے آیا. آپ نے اس وقت لوگوں کو کہا تھا بلغوا انی ولو آیا. لوگوں جو مسئلہ بھی تمہیں یاد ہے تمہارے پاس امانت ہے، ترکت فیکم امرین، تمہارے پاس امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اس امانت میں سستی نہ کرنا، اس امانت میں غفلت نہ کرنا، اس امانت میں تغافل نہ برتنا. لوگوں تک پہنچاؤ. آج میں تنہا نہیں، میرے ساتھ بے شمار علماء ہیں. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اوپر کی سطح پہ بھی ذہن ہموار ہو رہے ہیں. وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز جب ساری قیادت جس طرح جہاد کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوتی ہے، حرمت رسول پہ اکٹھی ہوتی ہے نا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. آپ بھی تعاون کریں، آپ بھی ذہن سازی کریں، آپ بھی درخواستیں پیش کریں، آپ بھی ان کے سامنے معروضات رکھیں، آپ بھی ان کو یقین دلائیں کہ جس بندے نے جب سے تحریک شروع کی ہے کسی مجلس میں، کسی درس میں، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں آپ کے بارے میں ایک چھوٹا سا لفظ بھی سطحی استعمال نہیں کیا، وہ تو آپ کے ساتھ اس نے 15 سال جوانی گزاری. 15 سال. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو اس تجربے سے یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جانی چاہیے. اللہ سے دعا ہے میرے مالک میری قیادت کی غلط فہمیوں کو دور فرما. جس طرح وہ حرمت رسول اور جہاد کے سٹیج پر اور سیاسی سٹیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. نیچے تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ساتھ دے رہی ہے. اور میں بھی اپنے ورکر کو ہمیشہ یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ اپنی تقریر میں بار بار تحریک دعوت توحید کا لفظ نہ بولو، اس سے عصبیت پھیلتی ہے. ایک دو دفعہ ضرورت کے تحت بولو. اور یہ بار بار کہتا ہوں کہ میرے بارے میں ایک کلمہ تعریف کہنے کی ضرورت نہیں، نہ میں اپنی مسجد میں کسی کو کہنے دیتا ہوں. اگر میں اچھا ہوں تو کسی کے کہنے سے میں اور زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا. اگر مجھ میں کوتاہیاں ہیں تو کسی کی لب کشائی سے میرے وقار میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. اور یہ درخواست کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں
کہ بھائیو آپ اپنے اپنے جگہ پہ یہ پروگرام رکھے، بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، 100 آدمی کافی ہے، 50 آدمی کافی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اور ضلع قصور میں میاں صاحب بھی اور اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی ہم وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق شائستہ زبان پورے سلیقے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سنت کو بھی اجاگر کرتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی نے چوراہوں میں فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں اسی کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم یا ربی ولک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا کریم ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، مولا کریم ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے علماء کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری قیادت کو تا دیر زندہ رکھ۔ اے اللہ مولا کریم ہم تیری توحید کا حق ادا نہیں کر سکے، مولا کریم ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی تیرے بندے اس مشن میں آئے ہیں مولا کریم ان کا آنا قبول فرما۔ مولا کریم جو نہیں آ سکے مولا کریم انہیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وصلی وسلم علی حبیبک ونبیک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔